بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہم لوگ شوال کے مہینے میں ہیں اس وقت، اور اس سے پہلے ہم نے رمضان کے روزے مکمل کیے ہیں. رمضان کے روزوں کے سلسلے میں جو آیات سیام جن کو کہا جاتا ہے، رمضان کے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر جو آیات نازل فرمائی ہیں، ان آیات کو ہم بار بار سنتے ہیں اور ہم ان کی تشریح بھی بار بار سنتے رہتے ہیں. البتہ میں آج ان کے سلسلے میں اس پہلو سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا کہ عید کے بعد ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ کہ رمضان کے بعد ہمارا تعامل کیسا ہونا چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی حکمت ہمیں معلوم ہوتی ہے، یا اس کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، تقوی کی راہ اختیار کریں. اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، مطلب روزوں کی فرضیت کی جو حکمت ایک بیان فرمائی، وہ یہ کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا رمضان کے مہینے میں، یعنی رمضان میں ہی کیوں روزے فرض ہوئے اور رمضان سے اس کا کیا تعلق ہے. تو وہ یہ بیان کیا گیا کہ قرآن کریم اس میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں نشانیاں ہیں کھلی کھلی ہدایت کی، والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. تو جو تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ کچھ اور دنوں میں اس کی تعداد مکمل کرے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا. ولتکملوا العدہ، اور تاکہ تم یہ عدد مکمل کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، کبریائی بیان کرو اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تو بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جو تکبیر یہاں پہ ذکر ہے، یہ تکبیر کا تعلق عیدین کی تکبیر سے ہے، اور یہ عیدین کی تکبیر کا مقصد یا حکمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں. اور اس سے عید کا بھی مقصد معلوم ہو جاتا ہے کہ عید دراصل یہ خوشی ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہدایت عطا فرمائی رمضان کے روزے رکھنے کی، اور ہدایت عطا فرمائی قرآن کریم کی شکل میں. تو یا ہم دونوں کو جمع کر لیں کہ قرآن کریم اور رمضان کے اس امتزاج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمت فرمائی ہے، جو کہ نعمت ہدایت ہے، ہم اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. اچھا، یہ جو نعمت ہم کو رمضان میں قرآن کریم کی شکل میں حاصل ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کے بالکل شروع کے اندر یہ چیز بیان کر دی گئی کہ ھدی للمتقین، قرآن کریم سے فائدہ وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو متقی ہیں، تقویٰ والے ہیں. تو اور اس آیت کے شروع میں بھی اس بات کی، اس آیت، یہ جو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے یہ آیت کا ترجمہ جو سنا، اس آیت کے شروع میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کریم کا جو نزول کا مقصد ہے وہ ہدایت ہے. قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہدایت ہے. اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے چونکہ تقویٰ کی ضرورت ہے، اور رمضان کے روزوں کا مقصد جو ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے، اس کی بھی تائید ہو گئی اسی آیت سے کہ یہ جو تعلق ہے کہ رمضان کا تعلق تقویٰ سے، اور تقویٰ کا تعلق قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے سے، اس کی تائید ہو گئی اسی آیت سے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو ہے اس کا اصل مقصد اور اس کی حیثیت وہ لوگوں کی ہدایت کی ہے. اب یہ جو ہم نے رمضان مبارک گزارا ہے،
اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا اور آیا یہ مقصد پورا ہوا یا نہیں، یہ جائزے کا موقع ہے. یہ جائزہ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان جو ہے وہ اس کی حیثیت ایک تربیت کی ہے، اور اس کے اندر ہم اپنے تقویٰ کو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ریچارج کرتے ہیں، اور یہ بیٹری ہماری جو ہے وہ سال کے 11 مہینے چلنی چاہیے. تو اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم نے رمضان المبارک سے کتنا فائدہ اٹھایا. تو یہ جائزہ کئی سطح پر ہوگا. نمبر ایک یہ کہ قرآن کریم سے ہم نے فائدہ اٹھایا نہیں، کیونکہ قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر 2 دور ختم کر لیے، 3 دور ختم کر لیے، بہت اچھی بات ہے، بہت نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا لفظ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. تو اس طرح اس کلام کے اندر بڑی برکت ہے، اور اس کے اندر بڑا ثواب ہے، ہر حرف پر نیکی ہے، اور یہ سراسر عبادت ہے. نہ اس کی اہمیت کم ہے، اور نہ ہی جو ہے مطلب ہم اس کی ضرورت کا انکار کر سکتے ہیں. تو تلاوت ضروری ہے قرآن کریم کی، لیکن کیا اس تلاوت کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس مقصد کے لیے اس کی تلاوت کو مشروع کیا گیا، کیا وہ مقصد ہم نے پورا کیا یا نہیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس کی ہدایت سے کتنا فائدہ اٹھایا. اگرچہ کہ تلاوت اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کریم کی کا جو ایک ایک لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس کے اندر برکت ہے. ہمیں یہ توقع ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر تڑپ ہے، جذبہ ہے کہ وہ یہ اس کے اندر یہ تڑپ ہے کہ میں سمجھوں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کیا فرما رہا ہے، تو اگر وہ قرآن کریم سے اس کا تعلق ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور پابندی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کی یہ محبت قرآن کریم سے اس کا یہ تعلق اور قرآن کریم کی یہ پابندی، اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر قرآن کریم کے فہم کے دروازے بھی کھولا. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اصل مقصد یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ تلاوت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں. تو یہ ایک جائزہ لینے کا مقام ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کریم سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. اور چونکہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر تقویٰ حاصل کیا ہے، تو ہم باقی سال کے دنوں میں بھی قرآن کریم سے فائدہ اٹھائیں، یہ اس کا مقصد ہے. قرآن کریم صرف رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ سال بھر پڑھنے کے لیے. اور رمضان المبارک کی تربیت کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سال بھر پڑھتے رہیں. تو رمضان المبارک کے بعد ہم نے کتنا اہتمام کیا ہے قرآن کریم کا، اس کے اوپر بھی ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ تقویٰ کے ناحیے سے کہ ہماری زندگیوں میں تقویٰ آیا یا نہیں، یہ اس چیز کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقویٰ کے مفہوم کو سمجھیں اختصار کے ساتھ. تقویٰ جو ہے وہ دراصل مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا. عربی میں وقا یقی کا مطلب ہوتا ہے بچانا، اسی سے لفظ نکلا ہے تقویٰ. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی آپ اپنے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس سے آپ ڈر رہے ہیں کوئی ایسی چیز حائل کر لیں جو آپ کو اس سے بچا لے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کوئی طریقہ اختیار کرنا، بچاؤ کوئی راستہ اختیار کرنا، یہ ہے تقویٰ کا معنی. تو اب اللہ رب العالمین کا تقویٰ یا جو تقویٰ شریعت کی اصطلاح ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب ایک آڑ بنا لیں، رب العالمین کی اطاعت کے ذریعے سے ہوگی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی ہے اس سے بچ کر کے ہوگی. یہ وہ آڑ ہے جو مطلوب ہے شریعت کے اندر. جو اس کیا نام ہے رمضان کے روزوں کی جو فرضیت کا مقصد جو تقویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رب العالمین کی، یہ بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم وہ کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے رہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقویٰ ہے. سلف سے اس سلسلے میں بہت سارے اقوال منقول ہیں. اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے سلف کا فہم جو ہے وہ تقویٰ کے لیے یا شریعت کی اصطلاحوں کے سلسلے میں سلف کا فہم وہ قرآن کریم سے ماخوذ ہوا کرتا تھا. تو بہت سارے مختلف الفاظوں میں تقویٰ کی جو تعریفات منقول ہوئی ہیں. مثال کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے یہ قول
کہ تقوی کیا ہے، وہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعت بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل، کہ تقوی جو ہے وہ اس جلیل القدر یا جاہ و جلال والی ہستی سے ڈرنے کا نام ہے، خوف کا نام ہے، اور تنزیل پر عمل کرنے کا نام ہے، یعنی قرآن کریم پر اور جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اپنا دین اور اپنی شریعت، اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور والقناعت بالقلیل، صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، یعنی کہ صرف حلال اور حلال کو حلال و حرام کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے فرائض کا خیال رکھنا اور معصیتوں سے بچتے رہنا صرف نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے والقناعت بالقلیل، یعنی کم پر قناعت کرنا، قناعت اختیار کرنا، اور دنیا کے سلسلے میں ایک زہد کا رویہ اختیار کرنا، آخرت کو ہر وقت ہر دم اپنے سامنے رکھنا، اور اسی طریقے سے جو آخرت کا دن ہے، یوم الرحیل ہے، یہاں سے روانگی کا دن ہے، اس کے لیے تیاری کرنا، تو یہ ہے تقویٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق۔ تو تقویٰ جو ہے وہ تقویٰ کے کئی درجے ہیں، ایک بنیادی درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جائیں، اس سے آگے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائیں، اور جو ہے ہم جو فرائض ہیں اس کی انجام دہی کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر طریقے سے آخرت کو ہی اپنے نظر کے سامنے رکھیں، اور ہماری پوری زندگی جو ہے وہ آخرت کے لیے ہی ہو جائے، اور اس کے اندر مستحبات بھی آ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تمام چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ ایک تعریف تھی۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے پہ چلے ہیں جس کے اندر کانٹے ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ اپنی مطلب کپڑوں کو جو ہے وہ اس سے اٹھا لیتا ہوں، کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں یعنی، اور کہاں میرے قدم پڑ رہے ہیں اس کے اوپر میں نظر رکھتا ہوں، اور کوئی کانٹا نہ لگ جائے اس بات کا خیال رکھتے ہوئے میں وہاں سے گزرتا ہوں۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ تو اب یہ تقویٰ ہے، اور اس کے اندر بھی مطلب یہ راہ ہدایت پر چلنے کے لیے بھی ہم کو قدم قدم پر بچ کر چلنا پڑتا ہے، کہ کہیں کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کہیں ہم کسی کی معصیت میں مبتلا نہ ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور ہم اللہ رب العالمین کی طاعت کو نہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو زندگی کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اور ایک ایک قدم کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی کیا ہے، دراصل یہی تقویٰ ہے، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ تقویٰ ہے۔ ایک اور سلف میں سے ایک اور عالم ہیں طلق بن حبیب، وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان تعمل بطاعت اللہ علی نور من اللہ، کہ تم اللہ کی طاعت کے کام کرو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نور کے ساتھ، ایک روشنی کے ساتھ جو اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہے، اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور یہ کہ تم اللہ رب العالمین کی معصیت کو چھوڑ دو علی نور من اللہ، اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک روشنی کے اوپر، مطلب اعلی وجہ البصیرہ اس کو چھوڑ دو، اور اس کی وجہ کیا ہو، یعنی اس معصیت کو چھوڑنے کی اللہ رب العالمین کے عقاب سے، اس کی سزا سے ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین کے ثواب کی امید کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا، اور اس کے عذاب کے خوف کے ساتھ اس کی معصیت سے بچنا، یہ دراصل تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ کی کچھ تعریفات تھیں۔ ہم قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائی بہت ساری۔ ایک تو جو ہدی للمتقین، ہم نے جو سورہ بقرہ کی آیت کی طرف اشارہ کیا، اس کے فوراً بعد جو ہے ان متقیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن کریم سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، پھر ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ومما رزقناہم ینفقون، اور اسی طریقے سے انفاق جو ہے وہ تمام انفاق کی جتنی بھی قسمیں ہیں، وہ ساری کی ساری قسمیں جو ہیں یہ تقویٰ متقین کی صفات میں سے ہیں، تقویٰ کا حصہ ہیں، اور قرآن کریم کے اندر ایمان اور تقویٰ سے انفاق کو جوڑ کر بہت جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان لانا، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے اوپر ایمان، یہ جو ہے آخرت کے اوپر ایک کامل یقین جو ہے یہ متقیوں کی صفت ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا رمضان کے ذریعے سے ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوئی، کیا ہم پہلے سے زیادہ انفاق کرنے والے ہو گئے، کیا ہم ہمارا ایمان جو یہ حقائق ایمان ہے جو قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ان کے اوپر ہمارا ایمان مضبوط ہوا، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ نماز کی پابندی ہماری پہلے سے بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی،
یہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں دھیان دینا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں آیات الصیام، اس سے پہلے جو ہے ایک آیت ہے جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، جس کے اندر نیکی کا مفہوم، بر کا مطلب مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ نیکی ہے کیا اصل میں، اس کو آیت البر کہا جاتا ہے. تو اس کے اندر اس کے آخر میں کہا گیا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یعنی جو بر نیکی کی جو پوری تشریح کی گئی وہ ان سارے اعمال کے بارے میں کہا کہ جو یہ اعمال کرتے ہیں دراصل وہی متقی. تو ہم اس آیت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ متقیوں کی صفت اس میں کیا بیان کی گئی ہے. تو اس آیت میں لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنے چہروں کو مشرق و مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یوم آخر پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور یہ کہ اللہ کی محبت میں تم مال دو کس کو، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور اسی طریقے سے سائلوں کو، اور اسی طریقے سے گردنیں چھڑانے کے لیے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو. اور اسی طریقے سے جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ لوگ دراصل نیکی پر گامزن ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. تو عہد کی پابندی، یہ اخلاق کا ذکر شروع ہو گیا. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور اس کے بعد پھر جو ہے بأسا اور ضرّا کے اندر، ہر طرح کی مشکلات کے اندر اور اس طریقے سے جنگ کے اندر جو ہے وہ صبر کرتے ہیں. تو یہ دراصل اس بات کا بھی مطلب یہ بھی بیان ہو گیا کہ ایمان اور تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی حد تک رہے، بلکہ اس آگے بڑھ کر اس حق کے لیے جد و جہد کرنا دراصل یہ بھی تقوی کا حصہ ہے. تو اس پر صبر کرنا یہ تقوی کا حصہ ہے. وحین الباس اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، جو نیکی کے معاملے میں سچے ہیں. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. تو یہ متقیوں کی صفات اتنی ساری ہم نے اس کے اندر، اس آیت کے اندر سنی، اور قرآن کریم کے بہت سارے مقامات ہیں جن کے اندر یہ آیت بیان، یہ ساری صفات بیان کی. المہم ہم اگر جیسے یہ آیات جو ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی، ترجمہ پڑھا، وہ اس کے اوپر ان کے اوپر غور کریں تو ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ روزوں کا کیا مقصد ہے، قرآن کریم کے نزول کا کیا مقصد ہے، رمضان اور قرآن کریم کا کیا تعلق ہے، اور اسی طریقے سے رمضان کے بعد عید کی خوشی ہم مناتے ہیں، اور ابھی ہم عید والے مہینے میں ہی ہیں، تو عید کی جو خوشی مناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. تو عید کی خوشی کا مقصد رمضان کی پابندیوں سے، رمضان کیا ہے، رمضان اللہ رب العالمین کی ہدایت کا کی نعمتوں کا ایک موسم بہار ہے. تو یہ اللہ رب العالمین کی ہدایات جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے احکامات کی شکل میں ہیں، اس کے اندر پابندیاں ہیں. تو عید جو ہے وہ ان پابندیوں سے چھٹکارے کی خوشی نہیں ہے، ان سے آزادی کی خوشی نہیں ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ، اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ صرف رمضان میں پابندی کرتا ہے، اس کے بعد عید آتے ہی وہ ساری شریعت کی پابندیاں ہیں ان سے آزاد ہو بیٹھتا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کی خوشی منا رہا ہے کہ میں رمضان سے میں اللہ رب العالمین کی جو ہدایات تھیں اور ان ہدایات کی جو پابندی تھی اس سے میں آزاد ہو گیا. تو یہ تو شیطان کی خوشی ہوئی، یہ تو ایک مسلمان کی خوشی نہیں ہوئی. تو مسلمان کی خوشی تو اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہے اور اس ہدایت سے ہم نے استفادہ کیا ہے، تو اس پر خوشی، اس پر اللہ رب العالمین کا شکرانہ، اور اس پر اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم وہ جو تربیت ہے اور وہ جو ٹریننگ ہم نے رمضان میں حاصل کی ہے اس کے اثر کو برقرار رکھیں اور اس کے اثر کو جاری رکھیں. اسی طریقے سے قرآن کریم کے سلسلے میں عرض کیا گیا کہ قرآن کریم سے ہم نے ہدایت حاصل کی یا نہیں کی، اور ہم اس سے مستقل ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم غور کریں. اور اگر ہم اس کے سیاق پر غور کریں، یہ جو آیات ہیں، جو آیات صیام ہیں، ان کے سیاق و سباق پر غور کریں اور گہرائی سے سورہ بقرہ کے مضامین کا جائزہ لیں، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہے وہ پوری طریقے سے ایک اس کیا نام ہے سیاق میں ہے جو ٹریننگ کا سیاق ہے، تربیت کا سیاق ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر بہت پہلے سے خلافت عرضی کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. پھر بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اس مقصد ہے اس کے لیے چنا اور ان کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی تمام اقوام کے اوپر، اور انہوں نے اس کے بعد کس طریقے سے شرارتیں کی تو ان سے گویا کہ وہ اس بات کے مستحق ہو گئے کہ وہ اس منصب سے محروم کر دیے جائیں. پھر ملت ابراہیمی کا ذکر آتا ہے اور وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا لوگوں کے لیے.
سورہ بقرہ کے اندر ہی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر آتا ہے کہ میری ضروریت کو کے اندر بھی یہ چیز رکھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرے یہ ظالموں تک یہ عہد نہیں پہنچے گا، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی پیروی کرے گا اسی کے لیے امامت ہے. اس کے بعد پھر یہ ملت ابراہیمی کی دعوت ہے، اور یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کے آئے دراصل یہی ملت ابراہیمی کی دعوت ہے. تو دراصل اس طریقے سے ایک استحقاق بیان کر دیا گیا کہ امامت کا جو استحقاق ہے وہ دراصل اب اس امت کا ہو گیا. اس کے بعد پھر تحویل قبلہ کا ذکر ہوتا ہے کہ قبلہ جو ہے اب ملت ابراہیمی کے قبلے کی طرف پھیر دیا گیا ہے، جس کی تفصیل اگر آپ جائیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں اشارہ صرف کروں کہ وہ دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ امامت دراصل اس امت کے لیے. چنانچہ اس کے فوراً بعد جو ہے آیت ذکر کی گئی، جب یہ تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہوا فوراً بعد ذکر کیا گیا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا. اور اس امت یہ بہترین امت جو ہے وہ کوئی نسلی بنیاد پر نہیں ہے یا صرف نسبتوں کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دو. تو یہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے یہ خیریت ہے، یہ امت کی بہتری ہے. اس کے بعد پھر جو ہے تحویل قبلہ کے احکام پھر مزید بیان کیے گئے، تو اس سے اس کا تعلق واضح ہو گیا کہ امت وسط بنانے سے جو ہے تحویل قبلہ کا کیا تعلق ہے. اس کے بعد پھر یہ سلسلہ پورا ایک سلسلہ کلام ہے جو ایک قوموں کی امامت کا جو ایک فریضہ ہے اس کی انجام دہی کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کا ایک سیاق ہے. اور اس کے ضمن میں دیکھیں آیت البر بیان کی گئی تاکہ لوگ نیکی کی حقیقت کو سمجھیں تقویٰ کے سلسلے میں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ روزے کے احکامات بیان کیے گئے، گویا کہ اس اعلیٰ مقصد کے لیے، اس کار عظیم کے لیے امت کو تیار کرنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہ روزہ ہے. اور دیکھیں آیت البر جس کا ہم نے ذکر کیا اس کے اندر بھی جو ہے وہ صابرین فی البأساء والضراء، صبر کا ذکر ہے، اور یعنی مشکلات پر صبر، اور اسی طریقے سے جو اللہ کے دین کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں ان سب پر صبر کا ذکر ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے کہ یعنی رمضان کے اندر ہم صبر کی تربیت حاصل کرتے ہیں، برداشت کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور یعنی ہم تمام طرح کی مشکلات کو برداشت کر سکیں اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں رمضان کے اندر، اور تقویٰ کی تربیت حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر دیکھیں کہ جب رمضان کے روزوں کے احکامات کے بعد جو ہے پھر وہاں پہ اکل باطل مال کھانے کی حرمت بیان کی گئی. گویا کہ رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم رمضان میں اللہ رب العالمین کی حلال کردہ چیزوں کو بھی دن کے وقت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیا ہے تو ہم اس کو حرام کر لیتے ہیں، اس کو نہیں کھاتے. یہ بدرجہ اولا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر باطل مال کو کھانے سے پرہیز کریں. اس کے بعد پھر جو ہے قتال کے احکامات آتے ہیں، اس کے فوراً بعد قتال کے احکامات آتے ہیں. تو اس کا تعلق ہے، یہ تیار کرتا ہے ہم کو اللہ رب العالمین کی راہ میں جد و جہد کے لیے. روزہ جو ہے ہم کو تیار کرتا ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں جد و جہد کے لیے اور اس کے کلمے کو سربلند کرنے کی کوششوں کے لیے. اس کے بعد پھر قتال سے جڑا ہوا پھر انفاق کا حکم ہے، جیسا کہ اس سے پہلے رمضان کا انفاق سے بھی تعلق ہے. اور وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہ وہی قتال کی آیات کے بعد جو ہے فوراً بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. تو یہ پورا کا پورا ایک سیاق ہے جس کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے. رمضان روزے سے پہلے بھی اچھا آیت البر ہے، اور روزے کے بعد ایک اختصار کے ساتھ بر کا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی یہ نہیں کہ تم جو ہے گھروں کے آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ، لیکن بلکہ نیکی یہ ہے کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، جو تقوی اختیار کرے. اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں آیت البر کے اندر نیکی کی پوری تشریح بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا گیا کہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. تو جو یہ نیکی کا، معروف و منکر کا صحیح تصور ہے، اس کا تقوی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی کے سلسلے میں یعنی ایک نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ تقوی سے محروم رہتے ہوئے دین کا تھوڑا بہت علم حاصل کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی جو دیکھیں آپ کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، وہ اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم بنا دیتے ہیں. معروف و منکر کا تصور پورا بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تقوی کے ساتھ علم نہیں حاصل کیا ہے. جبکہ بیان کیا گیا کہ تقوی اور علم جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں. تو علم سے تقوی آنا چاہیے، اصل علم وہی ہے جس سے تقوی ہے. اور اسی طریقے سے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی سے علم آتا ہے. جو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا. تو تقوی اور علم کا آپس میں تعلق ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آیتیں ہم نے آج پڑھی ہیں ان کے اندر بھی ایک اس سے تعلق ہے کہ قرآن کریم علم کا منبع ہے. قرآن کریم سے استفادے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اور تقوی کے لیے روزے کو فرض کیا گیا، اور ان روزوں کے ساتھ قرآن کریم کو رکھا گیا ہے. تو یہ
اس پورے سیاق میں اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں ہمارے اوپر رمضان کا مقصد بہت اچھے طریقے سے واضح ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کے ذریعے سے ایک چیز جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ معروف و منکر کے تصور کی اصلاح ہونی چاہیے, اچھائی اور برائی, نیکی اور بدی کا جو صحیح تصور ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے مقاصد کو صحیح طور پر سمجھنے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان سے ہم نے جو فائدہ اٹھایا تھا اس کو ہم کس حد تک آگے لے جا رہے ہیں, اور اگر اس کے اندر کوئی کمی ہے تو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.